خالد مقبل صدیقی صاحب، پہلے آپ سے صرف یہی اعتراض ہے آپ کا ان دو بلوں کے حوالے سے، یا پھر اور بھی اعتراضات ہیں آپ کی حکومت پر؟ دیکھیں، مسائل تو ہیں اور اس کا اظہار ہم ان سے کئی بار کرتے رہتے ہیں، کبھی کبھی آپ لوگوں سے بھی کرتے ہیں۔ مسائل تو ہیں۔ اچھا، معاملہ یہ ہے کہ کچھ ہفتے پہلے بھی میں نے وزیر اعظم صاحب سے یہ درخواست کی تھی کہ لیجسلیشن آپ کو کرانی ہوتی ہے تو آپ ہمیں دکھائیں گے تو نا، تاکہ ہم دیکھ کے اندازہ کریں کہ ہمیں اس پہ کیا اسٹینڈ لینا ہے، کیا بات کرنی ہے۔ اعلان طار میں ہماری موجودگی میں آ جائے اور ہمیں تو اگر ہم اس پہ آپ کا ساتھ نہ دیں تو پھر ایک بڑی خبر ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے ہم بھی امبیرسمنٹ سے بچنا چاہتے ہیں، آپ بھی بچنا چاہتے ہیں، تو آپ ان قانون سازی کو کم سے کم ہمارے سامنے سے گزاریں گے تو نا۔ مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر تو آپ کو بریفنگ دی گئی تھی نا؟ جہاں تک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تعلق ہے، اس کے بارے میں ہمیں میڈیا سے خبر پتہ لگ رہی تھی، الگ سے ہمیں کوئی بریفنگ نہیں دی گئی تھی۔ اس پہ ہم نے خود حکومت سے کہا کہ اگر آپ اس میں سنجیدہ ہیں تو آپ اس کو سنجیدگی سے لیجئے، ہمیں اس کے آ کے بریفنگ تو دیجئے تاکہ ہم آپ کا ساتھ دے سکیں۔ وہ یہاں آئے تھے، ان کی بڑی مہربانی، خود شبلی فراز یہاں آئے، انہوں نے آ کے ہمیں اس کے بارے میں پورا ڈیمونسٹریٹ کیا، لیکن ہمارے کئی بڑے اہم سوالات تھے جس کے جوابات ہمیں نہیں ملے، اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ اس کے جوابات آپ کو مل جائیں گے۔ جب یہ لیجسلیشن بالکل سر پہ آ گئی تو پھر ہم نے مطالبہ کیا کہ بھائی یہ تو بہت سارے سوالات تھے، اور صرف ہمیں ہی نہیں، بعد میں اندازہ ہوا کہ خود حکومتی جماعت اور اتحادیوں کو سب کو اس حوالے سے بڑے سوالات ہیں۔ آپ کے ایگزیکٹلی کیا سوالات ہیں جن کو ایڈریس نہیں کیا گیا ابھی تک؟ ہم تو خاص طور پہ اس کے اوپر کہ ای وی ایم مشین کس طرح شفاف انتخابات کی گارنٹی لے گی۔ ہم شفاف الیکشن کے حق میں سب سے زیادہ ڈسے ہوئے ہمیں، شفاف الیکشن ہو جائیں گے تو میرے خیال ہے ہم سب سے بڑے بینیفیشری ہم ہوں گے۔ دوسرا، ہم اس بات کے بھی خلاف نہیں ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے آپ ٹیکنالوجی کی مدد نہ لی جانی چاہیے، لیکن اس کو ایک پورے مرحلے سے گزرنا ہے۔ کچھ آپ کو ہم نے تو کہا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ آپ کم سے کم انجینئرنگ کونسل کو تو بھیجیں گے، اس کی رائے تو لیں۔ اس طرح کی رائے لینے کے لیے بہت سارے ادارے ہیں، ان کے پاس تو بھیجیں۔ پھر آپ کسی ضمنی انتخاب میں، کسی ابتدائی انتخابات میں اس کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی دیکھ لیں۔ پھر ہمارا یہ سوال کہ جن کے ہاتھ میں یہ مشین ہوگی، جن کی پوزیشن میں یہ مشین ہوگی، کیا وہ اپنی مرضی کی چیزیں اس میں فیڈ نہیں کر پائیں گے؟ اس میں یہ گارنٹی تو لی جا رہی ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن کیوں نہیں ہو سکتا اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا ہے۔ اور پھر یہ مشین جتنی بڑی تعداد میں بننی ہے اس انتخابات کے لیے، اس کی اتنا ٹائم بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اگر اس انتخابات میں نہیں ہو استعمال ہونی ہے یہ مشین، تو اس کی لیجسلیشن کی اتنی عجلت کیوں ہے؟ تو کوئی بڑا اختلاف نہیں تھا اس پہ، کیونکہ ہم تیار نہیں تھے، ہم مطمئن نہیں تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ بھی سمجھتے ہوں گے کہ اگر ہم مطمئن نہیں تھے تو یہ ہمارا حق ہے کہ اپنے مطمئن نہ ہونے کا، عدم اطمینان کا، اور اس مشین پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا جائے۔ اس کے بعد جو فیصلہ کرنا تھا وہ حکومت نے کرنا تھا۔ اچھا، ہم نے یہ منع نہیں کیا تھا کہ آپ تمام ہی چیزیں نہ کریں۔ تمام کے لیے نہیں کیا، یعنی کہ پھر نیب کی ترمیم کے لیے تیار تھے آپ؟ دیکھیں، اسی دن بریفنگ دی گئی ہے سب لوگوں کو کہ کون سی چیزیں لا رہے ہیں، اس میں نیب کا مسئلہ نہیں تھا۔ تو شاید نیب کا تو جو ترامیم آ رہی ہیں وہ نہیں آ رہا تھا اس دن مشترکہ اجلاس میں۔ دلچسپ بات ہے، یعنی کہ جو لیجسلیشن کا مسئلہ ہے بس وہی ہے، یا پھر جو کارکردگی کے حوالے سے بھی آپ حکومت کی سوالات اٹھاتے رہے ہیں، جو مہنگائی کے حوالے سے حکومت جسٹیفیکیشنز دے رہی ہے اپنی کارکردگی کے حوالے سے، وہ آپ کو قابل قبول ہیں یا آپ کو اس پر بھی اس وقت تحفظات ہیں؟ نہیں، دیکھیں، کچھ چیزوں کا تو جواب حکومت کو دینا ہے نا، کہ اب مہنگائی کا جہاں تک معاملہ ہے، مہنگائی میں تو ہمارا ہاتھ نہیں ہے، حکومت کامیاب ہو رہی ہے یا ناکام ہو رہی ہے، یہ بیرونی عوامل ہیں، لیکن اس کا بوجھ ہم پہ نہیں آنا چاہیے نا۔ ہم پہ نہیں آنا چاہیے کہ بھائی ہم حکومت میں تھے تو مہنگائی کے اس کے اندر ہم شریک تھے۔ تو یہ وقت ہے کہ حکومت کو ان معاملات میں، اگر حکومت اپنے اتحادیوں کو پہلے سے آن بورڈ لے اور ہم دیکھیں کہ یہ ایسی مجبوریاں ہیں جس کے لیے کوئی حل نہیں ہے، تو پھر ہم بدنامی لے کے بھی ساتھ دے سکتے ہیں نا۔
لیکن ہم آن بورڈ نہیں ہیں. ہمیں میڈیا سے خبریں پتہ لگ رہی ہوں, آپ لوگوں کے تبصروں سے یہ پوری اطلاعات آ رہی ہوں, تو پھر ہم اپنے کردار کے بارے میں حکومت سے پوچھتے بھی رہیں. اس کے بارے میں پھر ہمیں کسی دن فیصلہ بھی کرنا پڑ جائے گا. کیا فیصلہ کرنا پڑ جائے گا؟ اپوزیشن کا استدلال ہے کہ اس وقت اتحادیوں پر بھی دباؤ ہے حکومت کی کارکردگی کی وجہ سے, ان کے ووٹر اور سپورٹر کا, کہ اس حکومت کی کارکردگی اچھی نہیں ہے. یہ اپوزیشن کی خوش فہمی ہے یا واقعی آپ پر دباؤ ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے میں نے تو آپ کو محفوظ جملوں کے ساتھ یہی بات بتائی ہے کہ یہ جو حکومت جتنی دعاؤں کے ساتھ اور جتنی محنت کے ساتھ اور جتنی امیدوں کے ساتھ آئی تھی, شاید یہی اس کے لیے بڑی پریشان کن بات بعد میں ثابت ہوئی ہے. پھر جتنے وعدوں کے ساتھ آئی تھی اور بڑے بڑے دعووں کے ساتھ آئی تھی, اس میں پرابلم ہو رہی. ہم نے تو یہ ساری, نہ ہمارے حوالے سے کسی کو خوش فہمی تھی, نہ ہم نے کوئی بڑے وعدے کیے تھے, نہ ارادے کیے تھے. لیکن ہم پاپولر ہو جانے یا ان پاپولر ہو جانے کا خوف میں مبتلا نہیں ہے. ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں یا حق پہ ہیں یا نہیں ہیں. اگر ایسی چیزیں جس سے کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام رہی ہو اور اس کی نااہلی, میں ابھی تک ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کرپشن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز آئی ہے, لیکن اگر نااہلی بھی ہے لوگوں کے, جن لوگوں کو ذمہ داری دے گی ان کے سلیکشن کے حوالے سے بھی کچھ پرابلمز ہیں, تو یہ حکومت کی ذمہ داری, اس کو قبول کرنی چاہیے. ہم اس حوالے سے پھر جو بات اپوزیشن کہہ رہی ہے اسی طرح کے جذبات بہرحال ہمارے ووٹرز کے بھی ہو سکتے ہیں. مگر کچھ جذبات کا اظہار آپ کے سینئر رہنما بھی کر رہے ہیں. وسیم اختر صاحب کہہ رہے ہیں اس حوالے سے فیصلہ ہو سکتا ہے. تو کیا پارٹی سر جوڑ کر بیٹھی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, یا آپ کو امید ہے کہ حکومت ابھی بھی ڈیلیور کر سکتی ہے؟ 3.25 سال نہیں کیا تو 2.25 سال کر سکتی ہے. دیکھیں, وہ امید تو ہے, یقین نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم بھی ابھی بھی یہی کام کر رہے تھے کہ جائزہ لے رہے تھے کہ اتنے سال میں ہم کیا کر سکیں ان کی مدد. دیکھیے, ہمارے پاس تو ایک ہی منسٹری تھی نا, 2 منسٹری لے کے ہم نہیں بیٹھے ہوئے, ایک ہی منسٹری تھی ہمارے پاس. تو اس میں تو شاید کسی منسٹری میں اتنا بڑا فرق نہ ڈالا ہو. پاکستان کے استحکام میں, معیشت میں ہم نے تو 3-4 گنا ایکسپورٹ بڑھا دی آئی ٹی کی, اور وہ بھی فری ہینڈ نہیں تھا. مجھے کہنے کی اجازت دیجیے, ورنہ شاید ہم اس حوالے سے ایک بہت بڑا انقلاب بھی برپا کر سکتے تھے. آپ صحیح ہیں, ہم غور و فکر کر رہے ہیں, اور پھر ہو سکتا ہے کہ ہمیں بڑے فورم پہ بھی جا کے اس پہ بات کرنی پڑے. لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کی نیت پہ ہم نے کبھی بھی شبہ نہیں کیا ہے. ہم ان سے سنجیدگی کا تقاضا کرتے ہیں, سیریسنس کا تقاضا کرتے ہیں. وہ واپس آ جائے اور اس کا مظاہرہ ہو تو میں سمجھتا ہوں حالات بہتر ہو سکتے ہیں. مطلب آپ نے بڑے فورم کی بات کی. آپ نے ہمارے گزشتہ پروگرام میں کہا تھا کہ ایک دفعہ جب سیم پیج نہ رہے, تعلقات میں کشیدگی آ جائے تو پھر مسائل ہوتے ہیں. آپ کے خیال میں ڈی جے ایسا کا تقرر ہو گیا, وہ مسئلہ حل ہو گیا جیسا کہ حکومت کا دعویٰ ہے, سیم پیج واپس بحال ہو گیا, یا مسائل آپ کے خیال میں ہوں گے اپنے تجربے کی بنیاد پر؟ دیکھیں, ابھی تو صورتحال میرا خیال ہے تھوڑی کلیئر ہوئی ہے, لیکن کیا اس پورے عمل سے کوئی ڈیمیج ہو گیا ہے کوئی ایسا, یہ تو آنے والے وقت ہی بتائے گا. کیا اعتماد کی فضا میں کوئی فرق پڑ گیا, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. اپوزیشن اس کا پیمانہ اس بات میں دیکھ رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف ممکنہ طور پر ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس لایا جائے. وہ کہتے ہیں اس سے پتہ چل جائے گا. اگر آپ کو اپروچ کیا ہے انہوں نے, یا پھر آپ سوچ رہے ہیں اس بارے میں کہ آپ ساتھ دے سکتے ہیں سینٹ میں؟ نہیں, ہم بات چیت تو ہماری ہوتی رہتی ہے, ہم کریں گے بھی, لیکن ان کی بات چیت اور اس سے پہلے ہم حکومت سے بھی تو بہت سارے سوالات کریں گے نا. ہم تو ان پہ اعتماد کر لیں نا, اور وہ ایسے کام کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں حکومت کے لیے عدم اعتماد جو ہے وہ ایوان میں نہ کرنا پڑے. ہم ان کے ساتھ بند کمروں میں کر لیں. یعنی جہاں پر ایم کیو ایم اس وقت کھڑی ہے وہاں پر وہ عدم اعتماد کے لیے تیار نہیں ہے, مگر حکومت پر اعتماد کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب اعتبار نہیں رہ گیا ہے, کارکردگی کے اعتبار. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہمیں دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن بھائی کوئی چیز بھی تو نہیں ہو رہی ہے. چلے ہمیں نہ ہماری کام نہ ہوتے, پاکستان کا اوور آل وہ بھی تبدیل ہو رہا ہوتا. پہلے یہ کہا گیا کہ جب بڑی تبدیلی لانی ہوتی تو وقت لگتا ہے نا, اس کے کچھ اثرات اب 3 سال بعد آ جانے چاہیے تھے, وہ نظر نہیں آئے ہیں. نہ ہی اس حوالے سے کوئی کانکریٹ, میں آپ کے پروگرام میں ایک بار پہلے ہی بولتا رہا ہوں کہ کچھ کامیابی نہ مل رہی ہو, سمت بھی نظر آتی ہے نا, تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ آج نہیں تو کل جا کر بہتری آنے کے امکانات ہو جائیں گے. اگر آپ کو سمت نظر نہیں آ رہی ہو
تو پھر آپ کو ساتھ دینے میں بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے. اور آپ اب گھبرا رہے ہیں؟ جی اس لیے نہیں صرف کہ انتخابات نے جو اگلے انتخابات ہیں وہ قریب ہے، اس لیے کہ پاکستان کی معیشت خود زیادہ سہار نہیں سکے گی اگر کوئی کانکریٹ قسم کے فیصلے نہیں کیے گئے، کوئی بہتری نہیں لائی گئی، کوئی سیریسنیس نہیں لائی گئی. انڈیکیٹرز نہیں بتا رہے نا ایسی چیزیں. دیکھیں ہم اس کو بھی ایک موقع کے طور پہ نہیں لیتے، ہمیں پتہ ہے کہ عالمی طور پہ بھی بہت ساری چیزیں تبدیل ہوئی تھیں، لیکن نہ آپ ہمیں اعتماد میں لیں نہ قوم کو پراپر لے سکیں، تو پھر بے چینی بڑھے گی. بے چینی بڑھے گی. ایم کیو ایم کا موقف آپ نے سنا.